السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا، یہ ہر ایمان والے سے مطالبہ ہے کہ دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ ایمانیات کے بارے میں، دین کے معاملے میں پیش نہ آئے۔ ہر وہ چیز جو شبہ میں ڈالے یا شک پیدا کرے، یہ آدمی کے دین کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ گزشتہ مجلسوں میں ایمانیات کے سلسلے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ ایک بات یہ ہے، انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ناگواری آتی ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، بعض مرتبہ وسوسوں کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا دنیا میں کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یعنی اللہ کا کنبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، پوری مخلوق۔ ایک باپ جو ہے اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی آزمائش پسند نہیں کرتا۔ ایک گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے خاندان میں، میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یہ پسند کرتے ہیں، کیسے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ناگواری، کوئی پریشانی، مصیبت اللہ کے بندوں میں آئے۔ ایک شک ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، یا دنیا میں کیوں ہو رہا ہے۔ حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کتنی بڑی ہے۔ تو ایک ماں جو ہے اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، ایک ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، کسی بھی حال میں ذرا بھی خراش پسند نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے بڑے رحیم ہیں، مہربان ہیں، تو یہ چیز ہوتی کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سوال اصل میں یہی ہے، سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، اس کے صفات میں صفت رحمت غالب ہے۔ سبقت رحمتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تو ایک باپ، ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی ناگواری پسند نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اتنے مہربان اتنے رحیم، پھر بھی میرے ساتھ یا دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے سوال اصل میں۔ جب یہ چیزیں اگر ہم صحیح نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے، تھوڑے سے حالات پر آدمی جو ہے سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں؟ اور یہاں تک بعض مرتبہ آزمائشوں کے آنے پر آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے، بھئی نماز بھی چھوڑ دیتے، بھئی چھوڑو بھی کیا کرے نماز پڑھ کے، اور بعض مرتبہ زبان سے بے ایمانی کی، کفر کی باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا ظالم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی، یعنی یوں سمجھو کہ کسی کی جاب چلی گئی، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جاب چلی گئی، کیسے؟ یا کوئی حادثہ ہو گیا فوراً، دیکھیں کیسے ہو گیا؟ بعض مرتبہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ حفاظت فرمائے، میں نے اللہ کو کیا نقصان کیا، میں نے کسی کو کیا کیا؟ تو دوستو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، 5 باتیں ہیں مجھے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہ ہمیں ذہن بنانا ہے۔ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا، اور اس امتحان میں انسان پر اچھے حالات بھی لاتے ہیں، برے حالات بھی لاتے ہیں۔ حالات دیکھ کر وہ اپنی کامیابی اور ناکامی طے نہ کرے۔ بھئی کسی پر اچھے حالات ہیں تو خود سمجھ جائے کہ میں کامیاب ہوں، کسی پر حالات اچھے نہیں ہیں تو خود ڈیسائیڈ کر لے کہ میں ناکام ہوں، یہ نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں شروع دن سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ ایک رہا۔ وہ کیا ہے؟ اچھے حالات اچھے لوگوں پر بھی اللہ لاتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی اللہ لاتے ہیں۔ اچھے حالات اچھے لوگوں پر بھی آئیں اور اچھے حالات نافرمانوں پر بھی آئیں، اور ناگوار حالات، آزمائشوں کے حالات، مصیبتوں کے حالات اچھوں پر بھی آئے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آئے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، یہ پورا اچھے حالات اچھے لوگوں پہ بھی آئے اور نافرمانوں پہ بھی آئے۔ لیکن فرق صرف اس میں اتنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اچھے حالات جب اچھے لوگوں پر آئے ہیں اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے تو اس کو کہتے ہیں رحمت، برکت اللہ کی طرف سے۔ ایک آدمی ہے، ایمان پر، دین پر، اعمال پر اس کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ صحت بھی ہے، اس کے ساتھ کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، گھر میں بھی سب کچھ حالات صحیح ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں متوجہ ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو دیندار ہے، فرمانبردار ہے، لیکن اس پر آزمائشیں ہیں، اس پر ناگوار حالات ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی حالات کو آدمی کو حالات میں دیکھ کر جو ہے یہ طے نہیں کرنا ہے کہ بھئی اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنے فیملی میں، گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی اچانک سے کوئی مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی اچانک سے کوئی ایک خبر آئی بیماری کی، بھئی اللہ کی پکڑ آئی، کیا ہوا اس آدمی کو؟ نہیں، کیونکہ آدمی اگر اچھا ہے، اس پر آزمائش آ رہی ہے، اس کو قرآن پاک کی زبان میں کہتے ہیں ابتلا۔ وَإِذِ ابْتَلَا ہے نا، ابتلا، ابتلا کہتے ہیں آزمانا، آزمانا۔ انبیاء علیہ السلام مجسمہ رحمت ہے، سر سے لے کر پیر تک رحمت ہی رحمت ہے، نبی ہوتے، اور ان پر حالات دیکھیں، ایوب علیہ السلام پر حالات، حضرت یعقوب علیہ السلام پر حالات، حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات۔ آپ نے خود فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد
جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجسمہ رحمت ہیں، لیکن دوستو کیا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ابتلا، اور اردو میں کہتے ہیں آزمائش۔ یہ فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان دو طرح سے ہوتا ہے، اچھے حالات اور برے حالات سے، اور یہ حالات ہر ایک پر آتے ہیں۔ اچھے حالات فرما برداروں پر آئیں تو اس کو کہتے ہیں رحمت اور برکت، اور نافرمانوں پر اگر آ جائیں، ایک آدمی نافرمان ہے اور ہر درجے کی نافرمانی الگ الگ، کوئی کفر میں ہے، شرک میں ہے، ایک آدمی جو ہے ایمان کے ساتھ بے نمازی ہے، بے دین ہے، ہر ایک کی نافرمانی الگ الگ، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حالات اچھے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، کوئی کسی قسم کی جاب میں پریشانی نہیں، مالی پریشانی نہیں، گھر میں پریشانی نہیں، خرچے سب پورے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا نام انعام ہے؟ کیا اس کا نام رحمت ہے؟ کیا اس کا نام برکت ہے؟ یہاں دھوکہ لگتا ہے، نہیں۔ قرآن پاک کی زبان میں اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیتے رہیں گے، ڈھیل دیتے رہیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا، ویک اپ، جاگنا چاہیے، ہاں ہوشیار رہنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں والی زندگی ہے، میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اگر میرا اللہ کے ساتھ معاملہ اگر بگڑا ہوا ہے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، دنیا سب کچھ بنی ہوئی ہے، یہ ہے مہلت آزادی۔ اور اگر ایک آدمی ہے نافرمان، اللہ کو ناراض کرنے والا، اس پر حالات ناگوار حالات آ رہے ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو قرآن پاک کی زبان میں کہتے ہیں بھئی اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ تو چار باتیں ہو گئی، ایک ہے رحمت اور برکت، دوسری چیز ہے ابتلا، تیسری چیز کیا ہے؟ استدراج، ڈھیل، چوتھی چیز ہے مصیبت اور پکڑ۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، حالات چار قسم کے ہوتے ہیں، اور نتیجے چار ہیں۔ یہ ہمیشہ ہے، کیونکہ اصل جو بات ہمیں سمجھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا میں بعض مرتبہ زلزلہ آ گیا، بعض مرتبہ طوفان آ گیا، بعض مرتبہ کہیں جو ہے کچھ حالات آ گئے، ہزاروں آدمیوں کی جانیں چلی گئی، فوراً اس موقع پر آدمی سوچتا ہے کیا بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے۔ اور یہی چیز جب ہمارے اوپر آتی ہے، کبھی انفرادی زندگی میں، کبھی جو ہے مال کے معاملے میں جاب چلی گئی، کبھی گھر کا معاملہ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی صحت کے، کوئی بھی چیز اگر آ جائے، فوراً آدمی کہتا ہے میں نے کس کا کیا بگاڑا، میں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اب وہاں پر اس کے دل میں جو ہے نا ایمان کی جڑیں کمزور، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چیز سیدھے اللہ پر جاتی ہے بات۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ اتنا یقین تیری ذات کا مجھے دے دے، دنیا کی ہر مصیبت آسان ہو جائے، یا آسان ہو جائے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ چار باتیں ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نعمت، ایک ہے مصیبت۔ نعمت اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی شکلیں صحت، مال، گھر، سواری، جو کچھ نعمت کی کئی شکلیں ہیں، مصیبت کی کئی شکلیں ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں پر علماء نے ہر چیز کی دو قسمیں بیان کی ہیں، اس کو سمجھیں۔ نعمت ہے، نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیا ہے؟ ظاہر میں تو وہ نعمت ہے لیکن حقیقت میں مصیبت ہے۔ جیسے مال ہے، دولت ہے، ایک آدمی کے سامنے $1 ملین لا کے رکھ دو، بھئی ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے،
ظاہر میں نعمت ہے، حقیقت میں مصیبت ہے یا نعمت ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، کس کی مثال دی؟ قارون کی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا نہیں دیا مال، اور نعمت بنا کے ہی دیا تھا، اور فرمایا کہ بھئی دیکھو دین لے لو، یہ سارا مال جو ہے نا، تمہارے جیسا مالدار دنیا میں نہیں گزرا، یہ سارا مال نعمت بن جائے گا۔ اور اللہ نے 4 باتیں اس سے کہی تھی، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ 4 باتیں اللہ نے اس سے کہی، اتنا مال ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ 4 باتیں تم لے لو، ظاہر میں بھی نعمت، حقیقت میں بھی نعمت۔ اس نے مال لیا لیکن یہ 4 باتوں کو اس نے ہٹا دیا۔ یہ 4 باتیں جو اللہ کا، وہ مال کو جو حقیقی نعمت بنانے والی چیز تھی اس کو ہٹا دیا۔ ہوا کیا؟ جس دن اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو ڈبویا، زمین میں دھسایا، اس دن جتنے لوگ تھے اس علاقے کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے رہے۔ کیا کہنے لگے؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ قصص میں اللہ نے یہ بات بتائی، لولا امن اللہ، سبحان، دیکھو نا، عجیب بات، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے ہم پر، تو نے ہم پر احسان فرمایا، ہم نے، ورنہ تو ہم بھی اس دھوکے میں آتے تو ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ فرد کی مثال ہے، انڈیویجل آدمی کی۔ اور قوم کی مثال کیا ہے؟ جیسے فرعون ہے، اس کو اللہ نے حکومت دی، حکومت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن فرعون کے لیے کیا ہے؟ ظاہر میں نعمت تھی لیکن حقیقت میں مصیبت تھی۔ یہ چیز ہمیں یہ اپنی، یہ قرآن کی جو باتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو نعمت کی ایک ظاہری شکل ہے حکومت، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت، اس نے حکومت میں ظلم کیا، قتل کیا، اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ نعمت حقیقت میں کیا بن گئی؟ اندرونی اعتبار سے کیسی مصیبت بنی؟ جس دن اللہ نے فرعون کو ڈبویا، فرعونیوں کو ڈبویا، اگلے دن سارے بنی اسرائیل شکر میں روزہ رکھے۔ اے اللہ تیرا، یہ عاشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں؟ شکرانے کے طور پہ، یا اللہ ہم ان میں نہیں تھے، اگر ان میں ہوتے تو ہم بھی کیا ہوتے؟ پانی میں ڈوب جاتے۔ دیکھو یہاں پر قارون دھسا تو احسان مانے اللہ کے سامنے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شروع میں ذرا ان کو یہ ہوا جب وہ نکلتا تھا، او کیا ہے مال، لیکن وہاں اس وقت کے جو ایمان والے تھے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم لا تفتروا والایمان، وہی اس میں ایمان والے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ نہیں، ظاہر میں نعمت ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہاں، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ہمیں فرمائی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے مال دیا، جن کو ہم نے اولادیں دی، یعنی طاقت دی، ان کو دیکھ کر تم رال مت ٹپکاؤ، ان کو دیکھ کر تم جو ہے نا، ولا تعجب، وہ چیز تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، واہ کیسا کیا ہے۔ جانتے ہو ہم نے کیوں دیا انہیں؟ کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یرید اللہ لیعذبہم بہا، یہ دے دیا انہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہی انہیں پکڑیں، اور جب ان کی موت آئے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، حالت کفر میں مرے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے دوستو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا، اس کو ذہن میں بٹھانا، اور تاکہ جو ہے حالات جب اس طرح کے آئیں، آزمائشوں کے، ناگواریوں کے، انفرادی اجتماعی طور پر، ہمارے ایمان میں ذرا برابر بھی شک، شبہ، ڈاؤٹ پیدا نہ ہو۔ اللہ جب اتنے بڑے مہربان ہیں، اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہو کیوں رہا ہے؟
کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا اگر کوئی چیز ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے مثال کے طور پر، یعنی تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. قدرت قرآن پاک میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا. یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں. تو اللہ اپنی قدرت سے مجھے جاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اپنی قدرت سے مجھے صحت کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اپنی قدرت سے مجھے یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میری پریشانی کیوں دور نہیں کر سکتا؟ کیوں یہ چیزیں کیوں آ کر جو ہے نا آدمی کے اندر کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی. پھر کیا کھوکھلا مطلب؟ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ لوگ جو ہے نا نوجوان نسلیں دین ہی چھوڑ دے رہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا. ایسا اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنی عورتیں مر رہی ہیں، اتنی عورتیں ہو رہی ہیں. نہیں بھائی، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے. اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، مالک الملک ہے، تو تل ملک من تشاء ہے، تو ظالموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے آدھی بات سمجھی، آدھی نہیں سمجھی. آدھی بات سمجھی اور آدھی نہیں سمجھی. مسئلہ سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے رحمان اور رحیم ہیں، تو ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشانی مصیبت نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اگر آ جائے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں. اللہ اپنے خزانے سے میری ایک ضرورت کیوں نہیں پوری کر رہے؟ آدمی جو ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بدگمان پیدا کرتا ہے. اللہ سے بدگمان. بدگمان کیوں؟ اس لیے کہ وعدے کے پورا ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. ہم قرآن میں سنتے ہیں وعدے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی عجیب بات فرمائی، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کے وعدے حق ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں. اس کے بعد کا فوراً جملہ کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دنیا اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیا مطلب؟ کیا نماز لے کے کیا رکھے ہیں؟ اگر ہونا تھا تو ہو جاتا، جب ہونا تھا تو ہو جاتا. کیا چیز ہے دعا؟ کیا دعا ہے؟ دعاؤں سے ہونا تو کبھی کا ہو جاتا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو فوراً یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگوں اللہ کے وعدے حق ہیں. فوراً کیا جملہ ہے؟ کوئی اور بات ہو سکتی. فلا تغرن، دھوکے میں نہ ڈالے. وہ دھوکا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے دیتی. دنیا کا مطلب کیا ہے بولے؟ ملنے جلنے والے، بیٹھنے والے. کیا نماز لگا رکھا ہے؟ کیا دعا کیا ہے؟ ایسے صحابہ کا یقین دیکھیں. ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ تھا. باغ والے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے پانی کی بہت دن سے بارش نہیں برسی، اور کیونکہ دعا بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے باغوں کے لیے، اور ان کا باغ تو سال میں 2 بار فصل دیتا تھا. پانی کی ضرورت تھی. مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. سب کا یقین ہے نماز سے مسئلہ حل ہوتا ہے. نماز پڑھ کر جو ہے نا اپنے خادم سے کہا کچھ بادل کہا نہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے. نہیں، مجھے دوبارہ عمل کرنا ہے. دوبارہ نماز پڑھی انہوں نے. دوبارہ نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے. پھر اب تھوڑی دیر کے بعد خادم سے پوچھا کچھ بادل کی کچھ شکل ہے؟ کہا نہیں حضرت. اچھا کیا مطلب ہے؟ وعدہ اللہ کا پکا ہے، میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے. یعنی اپارٹمنٹ میں جو ہے نا واشنگ مشین ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ کوارٹر ڈالتے نا. 4 ڈالیں گے تو مشین چلتی ہے، 3 ڈالے تو 3 ڈال کے خوب دعائیں کریں. بلکہ عمرے والے کو فون کر کے کہیں بھائی دعا کرو، مشین ہلنے لگے، چلنے لگے. چلے گی؟ روتے رہیں کھڑے ہو کر. 2 ڈال دیں، 3 ڈال دیں. مشین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ 4 کوارٹر جب چلیں گے تو پتہ نہیں آپ کتنے کوارٹر ہیں، میں تو پرانی بات کر رہا ہوں. 4 کوارٹر جب ڈالیں گے تو پھر وہ مشین حرکت میں آئے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کیا کیا؟ تیسری بار نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے.
حدیث میں ہے، حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، بادل بالکل ایک پرندے کے پر کی طرح آیا اور ان کے باغ پر پانی برسا کے چلا گیا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ تو ہمیں کیا سمجھنا دوستو، اصل میں یہی چیز ہے کہ اسی لیے ہم جو ہے مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی صفت رحمت، اس پر ہمارا یقین ہے، اور جب وہ چیز ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم یہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ حالات اپنے اپنے گھر کے، اپنی دنیا کے، تو ہم جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کے لیول الگ الگ ہیں۔ ایک پریشانی کا لیول یہ ہے آدمی جو ہے اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے، ایک پریشانی کا لیول یہ ہے آدمی جو ہے نا وسوسے، پھر شک، پھر ایک وقت آتا ہے آدمی زبان سے کھولتا ہے یہ کیا ہے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج ہماری نسل صاف کہہ رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا رہبان ہے، رحیم ہے، تو اتنے بچے کیوں مر رہے ہیں، اتنے مرد کیوں مر رہے ہیں، اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ قدرت والا ہے تو کیوں روک نہیں سکتا؟ کیوں؟ حضرت حکیم الامت حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے صفات ہیں، اللہ کے جو ہے نا ایک صفت حکیم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی صفت حکیم۔ دنیا جو ہے اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے، اپنی صفت رحمت سے چلا رہے، اور اپنی صفت حکمت سے بھی چلا رہے۔ حکمت سمجھتے ہیں نا؟ حکمت کے معنی اللہ تعالیٰ اپنی حکیمہ صفت حکمت سے چلا رہے ہیں، اور اللہ کی حکمت جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ہمیں جس وقت یہ اسی لیے جوڑ ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی اسی وقت ہوتا ہے جتنا بندے کو اللہ کی صفت حکمت کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، میرے ساتھ جو ہوا اللہ کی حکمت ہے، میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر وہ حکمت سمجھ میں آ جائے نا، پوری حکمت سمجھ میں آ جائے تو پھر تو جو ہے نا سارا معاملہ غیب کا ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دوستو کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو صفت حکمت کے ساتھ، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے ضد کرے کہ ماں سے چاقو مجھے چاہیے، ماں کہتی نہیں، رو رہا ہے لیکن ماں کہتی ہے بالکل نہیں دیں گے۔ اور اس موقع پر وہ کہتا ہے بچہ کہ کیا نہیں۔ ابھی بھی دیکھیں ہمارے بچوں سے بعض مرتبہ کوئی چیز سوال کرتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو ماں کہتی ہے کیسے آپ، کیا ہے، کتنا زیادتی کرتے ہیں آپ۔ بچے کہتے ہیں ماں باپ آپ بڑے ظلم کرتے ہیں ہم پہ۔ لیکن یہی بچے جب ماں باپ بنتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ ہسٹری ہے۔ فون دیجئے، نہیں دیں گے، ساری کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں، آپ اتنا بھی مجھے محبت نہیں کرتے، مجھے ایک فون نہیں دے سکتے، آپ اتنی بھی محبت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کے پاس نہیں محبت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن کیوں نہیں؟ حکمت ہے۔ وہ حکمت جو ہے سب کو سمجھ میں آ رہی، لیکن بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن وہی بچہ جب وہ ماں باپ بنتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے کیوں نہیں دیا، تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت ہے، اور جتنا حکمت کا یقین ہوتا جائے گا اتنا اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں حکمت پر ایمان اللہ کی رضا پر تمہیں لے جاتا ہے۔ رضا پر مطلب بندہ راضی ہوتا ہے، راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ دنیا کو ہی جنت بنا دیتے ہیں جب اللہ کی مرضی پہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی فیصلے پہ راضی نہیں ہوا تو پریشان، یہ پریشانی کیوں ہے؟ کیوں ہوا؟ مرتے دم تک اس پہ نہیں کھولے گی کیوں ہوا۔ لیکن پھر بھی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، بعض چیزیں بہت ہماری عقل میں آ جائیں، پوری چیزیں اگر آ جائیں تو پھر تو جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ہر صفت محدود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ میری عقل محدود ہے، میں اللہ کی صفت حکمت پوری سمجھوں، یہ تو حکیم ہی نہیں ہو۔ تو بعض مرتبہ اللہ سمجھا دیتے ہیں، سمجھائے نہیں سمجھائے۔ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، حضرت خضر اس بچے کو قتل کر دیے،
موسیٰ علیہ السلام کہلے مار دیے تم نے بچے کو. تو حضرت خضر کیا کہنے لگے؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. مسئلہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اس لیے حکم دیا مارنے کے لیے، اس کی جان لینے کے لیے، یہ بچہ بڑا ہو کر کفر میں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا اور اپنے ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا. ماں باپ بڑے نیک تھے، اللہ چاہتے تھے اس کو دنیا میں ہی ایسے اٹھا لیں ابھی فوراً، ہاں، اور اس کے بدلے میں اللہ انہیں بہت خیر دینا چاہتا تھا. اور خیر کیسا دیا؟ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ایک بچہ لیا، پھر ایک بیٹی اللہ نے ان کو دی، اس بیٹی سے 2 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا. ایک سیمپل دے رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہوتا ہے نا، کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایمان لانا ہے مجھے بس. ایسے بہت مثالیں ہیں میرے ساتھ ہوتا اس لیے ہے. چاقو کی مثال ہے، اور قرآن پاک کے اندر پورا ایک بڑا نظام اللہ نے بتایا. جو کچھ تمہارے ساتھ، دیکھو نا، اللہ تبارک جتنے بھی حالات ہیں اچھے ہو یا برے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ ایمان ہے ہمارا. لیکن جو ناگوار حالات ہیں اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. عقیدہ میں ہم یہ پڑھے ہیں، عقیدۃ الطحاوی میں، شر کا خالق اللہ ہے لیکن کاسب بندہ ہے. کیا مطلب؟ شر، ہر ناگوار حال اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن اس کا سبب بندہ بنتا ہے. گھر کو جانا ہے بیان کے بعد، گاڑی لے کے اسپیڈ جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میرا اسپیڈ چلانا ذریعہ بنا ایکسیڈنٹ ہونے کا. میں ٹھیک سے 40 35 25 مائل کنٹرول کر کے جاتا، سگنل پر، اسٹاپ سائن پر رک کے جاتا، ایزی گھر پہنچتا. میں جو ہے اسپیڈ میں جا رہا ہوں، نہ ادھر ادھر، نہ اسٹاپ سائن، نہ یہ وہ. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہے میں ہاسپٹل پہنچ گیا. سمجھ رہے نا؟ ایکسیڈنٹ اچھی چیز نہیں، لیکن ہوئی کیوں؟ ہوئی اس لیے کہ کیا ہے، میرا عمل وہاں ذریعہ بنا. تو قرآن پاک میں اللہ نے یہ مضمون سمجھایا. حالات کا تعلق، دیکھو نا، جتنے حالات کا تعلق ہے وہ ہمارے اعمال سے ہے. اعمال کا تعلق ہمارے اعضاء انسانی سے ہے. اعضاء کا تعلق ہمارے قلب سے ہے. قلب صحیح ہوگا، اعضاء سے عمل صحیح ہوں گے. یہ عمل صحیح ہوں گے تو تمہارے خود بخود حالات درست ہو جائیں گے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسب. تو اسی لیے دوستو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کو بندہ سمجھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اپنے ایمان کو کہ میرا ایمان ہر قسم کے شکوک و شبہے کے، ہر قسم کے دائرے سے پاک صاف ہو. ذرا برابر بھی اس میں یوں سمجھے ہر آزمائش میں خیر ہے، ہر آزمائش میں ترقی ہے، ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے انعام ہے. وہ کیسے پہچانوں؟ کوئی بھی آزمائش میرے اوپر آتی ہے، میں اگر اللہ سے رجوع ہو جاؤں، استغفار کروں، توبہ کروں، میں اپنا عمل درست کروں، یہ آزمائش ظاہری شکل میں بہت خطرناک ہے، حقیقت میں بہت بڑا انعام ہے. یا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، یا تو اللہ کے پاس درجے ہیں، یا تو بالکل. غزوہ احد میں جب صحابہ کی 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، شہید صحابہ تھے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. خَيْرٌ مِّمَّا، ساری دنیا سے بہتر اللہ کی رحمت ہے. دیکھنے میں تو کیا ہے، وہ آدمی شہید، جان گئی ہے، کٹا پٹا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وحشی نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور حقیقت میں کتنی بڑی نعمت ہے، سید الشہداء حمزہ. یہ نعمت ہے، سید الشہداء حمزہ. کتنی بڑی نعمت دیکھیں. حقیقت سوچے نا، ٹکڑے جمع کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو فرمایا ان کو مت لاؤ، بھائی بہن اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکتی. اب لیکن بڑی بہادر تھی، آ کر دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. سوچیں کیسی، کیا کہیں گے ہم، کٹی پھٹی پوری لاش، مسلح بنایا تھا، ناک الگ کان الگ، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے. لیکن حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، سید الشہداء حمزہ، جتنے شہید سب کے سردار. یہ ہے حقیقت میں نعمت.
یہ حقیقت میں نعمت ہے. ظاہری نعمت فرعون کے پاس حکومت، قارون کے پاس حکومت، لیکن اندر میں مصیبت تھی، مصیبت. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں جو ہے نا پوری ایک تاریخ بیان کر کے آخر میں ختم فرمایا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کسی کو مل گیا، ایک آدمی ہے نماز نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، کچھ نہیں ہے، ہاں نافرمانی، ظلم، زیادتی، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تم سب سے پہلے یہ فکر کرو میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح رہے. میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو. اگر اللہ نہ کرے، اللہ سے یہ بھی نہیں. ایوب علیہ السلام روتے تھے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی اللہ کے ساتھ دین ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، گناہ ہو جائیں توبہ استغفار ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہری حالتیں جاب نہیں ہے، پریشانی ہے، گھریلو معاملات ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ اسے تسلی دیتے ان چیزوں میں دل کو مت لو. ظاہر میں پریشانی کا ظاہر میں پریشانی کی شکل ہے، حقیقت میں تمہارا اللہ کے ساتھ جو معاملہ درست ہو چکا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ نعمت اس لیے کہ دنیا تو گزر جائے گی. اور لیکن دوسری طرف آئیں ایک آدمی اس کا بالکل کوئی معاملہ اللہ سے صحیح نہیں، نہ نماز روزہ نہ کچھ نہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے ایوری تھنگ اوکے، جاب کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ. وہ کیا کہے دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں. قرآن میں اللہ کتنی جگہ فرمایا وہ دھوکے میں، وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے. اگر کوئی لا کے ایک لڈو دے، بہترین قسم کا لڈو، ہاں موتی چور لڈو، اندر زہر ہے، کھائیں گے کوئی؟ نہیں بھائی، اندر جائے گا دیکھیں گے بعد میں، نہیں مزہ تو آئے گا نا میٹھا، زہر تو اندر جائے گا لیکن پھینک دے گا نہیں. تو ہوتا کیوں ہے یہ ہمیں نا اس کو ہمیں سمجھنا. ہوتا کیوں؟ ایک بادشاہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، مکھی بار بار، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں، مکھی بار بار ناک پہ، مکھی کی عادت دیکھو گے جب ایک بار آ جاتی ہے ستانے پہ تو بس ستاتی رہتی ہے، بس اس کو ہٹایا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ کے بیٹھ رہی ہے. پھر 3-4 بار بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا پتہ نہیں یہ مکھی کیوں اللہ پیدا کی ہے. ہوتا نا پتہ نہیں یہ مکھی پیدا کیوں. تو وہاں پہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے متکبر والوں کے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے. ہاں اتنی بڑی حکومت ہے تمہارے پاس، ایک مکھی جیسی چھوٹی مخلوق کے سامنے تم کتنے عاجز ہو کہ تم اسے ہلا نہیں سک رہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کی حکمتیں بے شمار ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا ہر عمل حکمت، لیکن حکمت کو سمجھنے کا حکم نہیں، حکمت پر یقین کرنا. چھوٹی موٹی حکمتیں اللہ نے بیان کر دی. جیسے میں نے کہا کہ ایک ماں باپ بچوں کو روکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی طبیعت کے لیے، کہہ رہے آئس کریم نہیں کھانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانا ہے، ریڈ میٹ نہیں. میرے کیا یار یہ دشمن ہے کیا ہے؟ سب کچھ نہیں. ڈاکٹر کو جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا کیا، ساری پابندیاں جزاک اللہ کے ساتھ وہ آدمی واپس آ رہا ہے. کیوں؟ یہ پابندیاں صحت کے لیے ہیں. ڈاکٹر کی پابندیاں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر کی پابندیاں صحت کے لیے ہیں. اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہیں. اگر باؤنڈری کھول دے، جو دل چاہے دیکھو، جو دل چاہے سنو، جو چاہے بولو، پھر تو جو ہے نا کیا ہے بولے، پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر قسم کی، جیسے میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا شک، ڈاؤٹ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے بعض مرتبہ، کہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، کیوں ہوتا ہے دنیا میں، کیا کیا ہم نے، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ جب دیکھو نا مجسمہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حالات سے اللہ نے ان کو گزارا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے حالات کیسے تھے، صحابہ مطلب کیسے زندگیاں تھی. کیا ہر ناگواری دنیا میں مصیبت ہے، پکڑ ہے؟ نہیں، گناہوں کی معافی ہے، اللہ کی طرف سے درجات ہیں، انعام ہیں، خیر ہے. بلکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم؟
حیات الصحابہ میں جو ہے نا ہم دیکھیں دعوت کے بعد دوسرا جو چیپٹر ہے وہ تحمل ہے. تحمل کے معنی کیا ہے؟ تحمل کے معنی برداشت، شدائد تکلیفوں کو برداشت کرنا. نبیوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، صحابیات نے، جب دعوت شروع ہوگی ویلکم نہیں ہوگا. دعوت شروع ہوگی ناگواریاں آئیں گی. ناگواریوں کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ تحمل، تحمل، برداشت. اور برداشت کے بعد پھر صفات کا بیان شروع ہو رہا ہے. جی رات کی قدر اسے ہی پتہ چلتی جس کو، اگر دن کی قدر اسی کو پتہ چلتی جو رات دیکھا ہے. صحت کی قدر اسی کو ہے جو بیماری دیکھا ہے. اگر بیماری ہی نہیں دیکھا ہو تو صحت کیا ہے پتہ ہے نا. تو یہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں لاتے ہیں. دیکھو دنیا میں فلاں جگہ پر بڑے حالات، اب ہمیں دیکھو اے اللہ عافیت کے حالات کتنے بڑے انعام ہیں. عافیت کے حالات کتنے بڑے انعام ہیں. صبح اٹھے صحت صحیح، صبح اٹھے گھر میں سب صحیح سلامت، بہت بڑی عافیت کے حالات ہیں. اس کا شکر، اس پر اللہ تعالیٰ کی بندگی بڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.